بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ نیشنل عاملہ مجلس انصار اللہ آسٹریلیا کی آن لائن ملاقات۔ امام جماعت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ساتھ مورخہ 7 مئی سن 2023 کو نیشنل عاملہ مجلس انصار اللہ آسٹریلیا کی آن لائن ملاقات ہوئی۔ حضور انور نے اس ملاقات کو اسلام آباد ٹلفٹ میں قائم MTA اسٹوڈیو سے رونق بخشی، جبکہ ممبران مجلس عاملہ نے مسجد بیت الہدا سڈنی کے خلافت ہال سے آن لائن شرکت کی۔ حضور انور نے پروگرام کا آغاز دعا سے کروایا، جس کے بعد حضور انور نے مجلس عاملہ کے ممبران سے تعارف حاصل کیا اور ان کے شعبہ جات کے حوالے سے ان کی رہنمائی فرمائی۔ آسٹریلیا اور UK میں مختلف اوقات ہونے کی وجہ سے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ کیا نیند تو نہیں آ رہی۔ اس پر صدر صاحب انصار اللہ نے عرض کی کہ نیند نہیں آ رہی اور سب اپنے آپ کو چست محسوس کر رہے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا ماشاءاللہ۔ قائد صاحب عمومی نے اپنے تعارف میں عرض کیا کہ ان کا تعلق فجی سے ہے، لیکن انہوں نے آسٹریلیا میں پرورش پائی ہے۔ موصوف کو اردو میں بات کرتا دیکھتے حضور انور نے فرمایا کہ آپ نے آسٹریلیا میں جوانی گزاری ہے، اس لیے آپ کی اردو اتنی اچھی ہے۔ اس پر موصوف نے عرض کی کہ آسٹریلیا آنے کے بعد بھی انہوں نے اردو سیکھنی جاری رکھی ہے۔ حضور انور کے دریافت کرنے پر آسٹریلیا میں کل کتنی مجالس ہیں، موصوف نے عرض کی کہ کل 33 مجالس ہیں۔ حضور انور رضی اللہ نے موصوف سے استفسار فرمایا کہ کیا وہ ان مجالس کی طرف سے موصولہ رپورٹس پر تبصرہ کر کے واپس بھیجتے ہیں، جس پر موصوف نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر حضور انور نے ارشاد فرمایا ماشاءاللہ۔ نائب صدر صف دوم نے حضور انور کے استفسار کرنے پر بتایا کہ تجنید کے مطابق 593 انصار صف دوم میں شامل ہیں۔ موصوف نے گزشتہ آن لائن ملاقات کے حوالے سے عرض کیا کہ حضور انور نے بطور خاص سائیکلنگ کی جانب توجہ دلائی تھی، چنانچہ نیو ساؤتھ ویلز اور اسی طرح دیگر تمام اسٹیٹس نے اس حوالے سے سائیکلنگ کے پروگرامز کا انعقاد کیا ہے۔ اس پر حضور انور نے دریافت فرمایا کہ نیو ساؤتھ ویلز میں کہاں گئے تھے اور کیا روٹ تھا۔ اس پر موصوف نے عرض کیا کہ ہم نے یہاں مسجد سے آغاز کیا تھا اور 10 سے 15 کلومیٹر کا راستہ تھا۔ انصار جتنا سفر کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ انصار تو اس سے زیادہ سفر کر سکتے ہیں۔ ابھی UK کے انصار اسپین کا سفر کر کے آئے ہیں، وہاں انہوں نے تبلیغی لٹریچر بھی تقسیم کیا اور سفر بھی کیا۔ لوکل عیسائی سائیکلسٹ آرگنائزیشنز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور انہوں نے تقریباً 200 کلومیٹر کا سفر کیا، جس میں پہاڑی اور پلین علاقہ بھی تھا۔ انصار تو سفر کر سکتے ہیں، آپ صرف ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے تو یہاں آسٹریلیا میں بہت سارے علاقوں میں تقریباً سارا حصہ تو پلین ہی ہے، پہاڑی علاقہ تو بہت کم ہے۔ جو پہاڑی علاقہ ہے وہاں تھوڑا سفر کر لیا، جو پلین علاقہ ہے اس میں زیادہ سفر ہو سکتا ہے۔ دوسری یہ کہ لوکل سائیکلنگ کلب کے ساتھ بھی رابطے کریں، ان کے ساتھ بھی مل کے پروگرام بنائیں تو زیادہ چیریٹی بھی اکٹھی ہو جائے گی اور تبلیغ بھی ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیس پہ لٹریچر بھی تقسیم کریں، اور آپ نے جو ویسٹ پہنی ہو اس کے اوپر لو فار آل، ہیٹریڈ فار نن اور پیس اینڈ ہارمنی لکھا ہو۔ پیچھے ورلڈ وار کے خلاف لکھا جا سکتا ہے، ہیلپ دا پور بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہاں کے لوگوں سے واقفیت بھی پیدا کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی واقفیت بھی بڑھے گی، لوکل سائیکلنگ کلب سے بھی واقفیت پیدا ہوگی اور ان کی وجہ سے پھر آپ کا لوکل لوگوں میں زیادہ ایکسپوجر ہوگا۔ اس کی وجہ سے غیر بھی آپ کی چیریٹی میں حصہ ڈالنے والے ہوں گے، اور پھر ساتھ ساتھ بروشرز بھی رکھیں، اس کے ذریعے تبلیغ بھی کرتے جائیں، تو بہت سارے کام ہیں جو سائیکلسٹ کر سکتے ہیں۔ قائد تعلیم سے حضور انور رضی اللہ نے تعارف حاصل کیا۔ اس کے بعد موصوف نے عرض کی کہ امسال انہوں نے انصار کے لیے مختلف تعلیمی مقابلہ جات کا انعقاد کیا، نیز ایک نصاب مقرر کیا گیا جس میں قرآن کریم، احادیث اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب شامل ہیں۔ حضور انور کے استفسار پر موصوف نے بتایا کہ کتنے انصار باقاعدگی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، نیز یہ کہ امسال نصاب میں حضور علیہ السلام کی 3 کتب، لیکچر لدھیانہ، لیکچر سیالکوٹ اور لیکچر لاہور شامل ہیں۔
دوران ملاقات حضور انور عید اللہ نے قائد تربیت سے گفتگو کے دوران مجلس انصار اللہ کے ممبران کو اپنی 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کی اہمیت کے متعلق تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے نماز کی اہمیت کیا ہے، آدھے صفحہ کے چھوٹے چھوٹے اقتباس نکال کے میسج کر دیا کریں یا ویسے پرنٹ کر کے بھیج دیا کریں۔ انصار کو اس عمر میں تو خاص طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس عمر کے بعد تو اور کوئی موقع نہیں، بس اگلا جہان ہی ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ دلاتے رہا کریں کہ نمازیں پڑھو اور نمازوں کی طرف توجہ دو اور اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ قرآن کریم پڑھنے کی طرف بھی توجہ دلائیں اور اسی طرح دینی علم بڑھانے کی طرف بھی توجہ دلائیں کہ کچھ علم حاصل ہوگا تو تربیت بھی ہوگی۔ حضور انور نے مزید توجہ دلائی کہ انصار کو حضور انور کے خطبات جمعہ سننے کی طرف توجہ دلائی جائے اور استفسار فرمایا کہ کتنے انصار باقاعدگی سے خطبہ جمعہ سنتے ہیں، جس پر قائد صاحب تربیت نے معین تعداد بتائی۔ معاون صدر برائے وصایا نے عرض کی کہ انہیں صدر صاحب کی طرف سے یہ ٹارگٹ ملا کہ 100% عاملہ ممبران نظام وصیت میں شامل ہوں۔ حضور انور نے دریافت فرمایا کہ اس وقت تک کتنے موسیان ہیں؟ اس پر موصوف نے عرض کی کہ 80% موسیان ہیں۔ یہ سن کر حضور انور نے ارشاد فرمایا کہ ماشاءاللہ۔ حضور انور نے قائد تبلیغ سے دریافت فرمایا کہ کتنے لوگوں کو تبلیغ کی گئی؟ اس پر موصوف نے عرض کیا کہ ہم نے امسال دایان خصوصی کا گروپ بنایا ہے جس میں تقریباً 72 ممبران شامل ہیں جن کے ذریعہ سے ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضور انور نے استفسار فرمایا کہ عاملہ کے ممبران میں سے کتنے داعیان اللہ میں شامل ہیں؟ اس پر موصوف نے عرض کی کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ صدر صاحب کو شامل کریں، اس میں کم از کم 25% عاملہ ممبران تو داعیان اللہ ہونے چاہیے۔ دوسروں کو اس حوالے سے کس طرح نصیحت کریں گے؟ قائد تربیت، قائد تعلیم، یہ شعبے خاص طور پر، اس کے علاوہ صدر صاحب، نائب صدر صاحب، معاون صدران، یہ سب داعیان بن سکتے ہیں۔ ان کے پاس اور تو کوئی کام ہوتا نہیں، کچھ نہیں تو ہاتھ میں چھوٹا سا پیمفلٹ پکڑ کے نکل جایا کریں اور تقسیم کر کے آ جایا کریں۔ ویکینڈ پہ 1 گھنٹہ بھی دیں تو کچھ نہ کچھ لوگوں کو تعارف تو پہنچا دیں گے کہ اسلام کیا کہتا اور اس کی کیا تعلیم ہے۔ ضروری تو نہیں کہ تبلیغ صرف یہی ہے کہ بڑے بڑے مسائل بیان کرنے ہیں، صرف یہ بتا دیں کہ اسلام کی کیا خوبیاں ہیں۔ اسلام کے بارے میں جو غلط تصور پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بروشر بنا کے تقسیم کرتے رہا کریں۔ ایک تبلیغ کا رستہ کھلتا ہے، پھر اس سے رابطے بڑھتے ہیں۔ اس طرح اگر کریں تو آپ کے تو 60-70% داعیان بن سکتے ہیں۔ ہاں، جو خاص تبلیغ کرنے والے ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ آسٹریلیا میں آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں، ابھی تو 1% آسٹریلین لوگ بھی نہیں جانتے کہ جماعت احمدیہ کیا ہے۔ عام مسلمانوں کا تصور قائم ہو کر آپ لوگوں کو اکثر مسجدوں میں پتھر ہی پڑتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی مسجد میں حملہ ہو گیا، کبھی کسی مسجد میں ہمسائے ناراض ہو گئے، کہیں کونسلر ناراض ہو گئے، کہیں میئر ناراض ہو گیا، کہیں پولیٹیشنز ناراض ہو گئے، کہیں کوئی ناراض ہو گیا۔ اگر صحیح تعارف ہو تو کم از کم جو ارد گرد کا ماحول ہے، آپ کی مساجد کا ماحول، اس میں کوئی نہ کوئی تعارف تو اچھا ہو۔ ہمسایوں کی طرف سے تو آپ محفوظ ہوں گے۔ یہ تو نہیں کہ پاکستان والے حالات ہوں کہ ہر وقت خطرہ ہی رہے کہ کس وقت مولوی یہاں آ کے حملہ کرتے۔ آپ کے ہاں یہ ہے کہ کس وقت کوئی شرارتی اٹھ کے حملہ کرتے۔ ساری تنظیموں کو اکٹھے مل کے کام کرنا ہوگا تاکہ جماعت کا تعارف بڑھے، اور تعارف اس لحاظ سے بڑھے کہ جماعت ایک پرامن جماعت ہے اور ہم محبت اور پیار کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی بات آئے گی کہ اسلام کی سچائی کے کیا ثبوت ہیں، اسلام سچا مذہب ہے، مسیح موعود کی آمد ہوئی کہ نہیں، یہ بعد کے مسائل ہیں۔ پہلے اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ کون ہیں۔ قائد صاحب تبلیغ کی عرض کرنے پر کہ یہاں ہمسایوں کو بلا کر سوال و جواب کی نشست منعقد کی جاتی ہے، حضور انور نے فرمایا کہ 10، 20، 25 ہمسائے آ جاتے ہیں۔ آپ کو تو مختلف مساجد کے ذریعے ایک ایک علاقہ میں ہر ہفتے 400 بندوں کو تعارف کروانا چاہیے، اور ہر دفعہ مختلف جگہوں پہ تعارف ہونا چاہیے۔ ایک ہی جگہ پمفلٹ نہ تقسیم کرتے رہیں یا تعارف کرواتے رہیں۔ پھر
بازاروں میں کھڑے ہو کر بھی لٹریچر دیں، جس طرح سائیکل سفر والوں کو میں نے کہا ہے وہ تقسیم کریں۔ اسی طرح شعبہ تبلیغ کے ساتھ اکٹھے پروگرام بنائیں۔ اگر کوآرڈینیٹڈ پروگرام ہو تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ ایک دن، ہفتہ یا مہینہ میں کوئی دن بنائے جہاں سارے آسٹریلیا میں تعارف ہو جائے، پھر پریس میں بھی آپ کا کوئی تعارف آ جائے، پھر شعبہ اثار کے ساتھ مل کر خدمت خلق کے کام کی اخباروں میں پبلسٹی کریں، اس لیے نہیں کہ ہم نے کام کیا، اس لیے کہ جماعت کا تعارف ہو جائے۔ تو اس طرح قائدین آپس میں مل کے بھی پروگرام بنا سکتے ہیں، اس طرح زیادہ سے زیادہ انصار کی انوالومنٹ ہوگی۔ باقی جو بیعتیں ہونی ہیں وہ تو انشاءاللہ جب وقت آئے گا ہو ہی جائیں گی، لیکن پہلے آپ سپیڈ ورک تو کریں، زمین تو لیول کریں، گراؤنڈ ورک تو کریں، تاکہ ہر جگہ تعارف ہو جائے۔ تقریباً 50-60% آبادی آسٹریلیا کی جاننے والی ہو کہ جماعت احمدیہ کیا چیز ہے۔ اخباروں، پیمفلٹ، بروشرز اور مختلف اور ذرائع سے نئے نئے طریقے ایکسپلور کریں۔ صرف پرانے طریقوں پہ نہ چلتے رہیں کہ ہم نے ایک سیمینار کیا، اس میں 20 آدمی آ گئے، 50 آدمی آ گئے یا 100 آدمی آ گئے، ان کو کھانا کھلا دیا، اسی پہ خوش ہو گئے۔ آپ کی مبلغ، امیر صاحب یا صدر خدام الاحمدیہ کی رپورٹ آ جاتی ہے کہ فلاں میئر آ گیا، فلاں پولیٹیشن آیا، اس نے ہماری بڑی تعریف کر دی۔ 1، 2، 4، 10 آدمیوں کے تعارف سے تو دنیا فتح نہیں ہو جانی، اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنے پڑتے ہیں، اور انصار اللہ کیونکہ زیادہ میچور ہوتے ہیں اس لیے ان کو زیادہ اچھی پلاننگ کر کے اپنے کام کرنے چاہیے۔ ایسے پروگرام بنائیں جو پہلے کبھی نہ ہوئے ہوں۔ قائد اشاعت نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ مجلس انصار اللہ کے زیر اہتمام ایک سہمائی رسالہ الزجاجہ کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ اس پر حضور انور نے اس رسالہ کی وجہ تسمیہ دریافت کی، جس پر قائد صاحب اشاعت نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ اس رسالہ کے آئندہ شمارے کا ایڈیٹوریل سیکشن الزجاجہ کی تاریخ پر مشتمل ہونا چاہیے۔ قائد ایثار کو حضور انور ایدہ اللہ نے ہدایت فرمائی کہ اگر تبلیغ والوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ ٹری پلانٹیشن کریں اور وسیع پیمانہ پر اس کی پبلسٹی کیا کریں۔ جہاں آگے لگتی ہیں وہاں ان علاقوں میں اگر گورنمنٹ کی اسکیم ہے تو اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور پھر لوکل اخبار میں دیں، تاکہ لوکل لوگوں کو پتہ لگے کہ آپ کون لوگ ہیں۔ پھر وہاں صرف یہ نہیں کہ ایک واقعہ ہو گیا تو 15، 20، 30 یا 40 خدام ہیومینٹی فرسٹ کی ٹی شرٹیں پہن کے چلے گئے اور سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کام کیا۔ اس کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں، کووڈ سے پہلے ہی وہ کام ہوتے تھے، اس کے بعد 3 سال سے تو وہ بھی نہیں ہوئے۔ تو ان چیزوں پہ توجہ کریں اور ایسے پروگرام بنائیں جس سے زیادہ لوگوں کو پتہ لگے کہ جماعت احمدیہ اور اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ پہلے یہ تعارف ہو جائے کہ اسلام کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، امن ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو اس کے بعد پھر باقی تعارف بھی ہوتا جائے گا۔ ہر ایک یہ نہ سمجھے کہ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ 4 درخت لگا دیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ہر قائد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر ایک قائد کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا زیادہ سے زیادہ تعارف کروانا، اسلام کا تعارف کروانا اور اسلام کی صحیح تعلیم سے لوگوں کو آگاہی دینا۔ اس لیے جب چیریٹی اکٹھی کرتے ہیں تو لوکل چیریٹیز کو بھی دیں۔ قائد صاحب ایثار نے عرض کی کہ امسال ہم چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر کے چیریٹی واکس منعقد کروانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ کم از کم اتنا تو اکٹھا کریں کہ 1-2 چیریٹیز کو $5,000 دیں، تاکہ آپ کا نام آئے کہ آپ لوگ مسلمان ہو کر اپنے علاقے کی کمیونٹی کی مدد کرتے ہیں۔ دوران ملاقات حضور انور نے مختلف علاقوں کے ناظمین اعلیٰ سے تعارف حاصل کیا اور ان کے علاقوں کے حوالے سے مختلف امور دریافت فرمائے۔ ناظم اعلیٰ مازڈن پاک ریجن سے گفتگو کرتے ہوئے حضور انور نے چندہ، تحریک جدید اور وقف جدید کے حوالے سے ان کی کارکردگی پر خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ بلیک ٹاؤن ریجن سڈنی کے ناظم اعلیٰ سے حضور انور نے ان کے ریجن کی وجہ تسمیہ دریافت فرمائی، جس پر موصوف نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پینبرتھ ریجن کے ناظم اعلیٰ جو حافظ قرآن بھی ہیں سے حضور انور نے ان کی حفظ کی دہرائی کے حوالے سے استفسار فرمایا، جس پر موصوف نے عرض کی کہ وہ دہرائی جاری رکھ رہے ہیں اور امسال رمضان میں انہیں نماز تراویح پڑھانے کا موقع بھی ملا۔
نائب قائد عمومی محمود احمد عباسی صاحب کو دیکھ کر حضور انور نے فرمایا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اس پر موصوف نے اپنے بڑھاپے کی وجہ انصار اللہ میں ہونا قرار دی۔ اس پر حضور انور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کیا انصار اللہ میں آ کر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے؟ انسان کو ہمیشہ اپنی روح جوان رکھنی چاہیے۔ قائد صاحب تحریک جدید نے اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ آسٹریلیا جماعت کے کل چندہ تحریک جدید میں انصار اللہ کی 39% ادائیگی ہے۔ اس پر حضور انور نے خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ قائد تعلیم القرآن و وقف عارضی کو حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی عاملہ کے ممبران کو کہیں کہ سال میں کم از کم 2 ہفتے وقف عارضی کیا کریں۔ پھر آپ اپنے ناظمین اعلیٰ کو کہیں وہ وقف عارضی کریں، پھر زعماء کو کہیں وقف عارضی کریں۔ اس طرح وقف عارضی کا ٹارگٹ 50% تک پورا ہو جائے گا۔ اگر یہ کر لیں گے تو سمجھیں کہ آپ نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ ان کو دیکھ کر باقی انصار ممبران خود ہی شامل ہو جائیں گے۔ قائد وقف جدید سے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ جماعت آسٹریلیا کے کل چندہ وقف جدید میں انصار اللہ کا کتنا حصہ ہے؟ اس پر موصوف نے عرض کی کہ 35.7% ہے۔ معین فگر بتانے پر حضور انور نے خوشنودی کا اظہار فرمایا۔ قائد صحت جسمانی و ذہانت سے حضور انور نے دریافت فرمایا کہ آپ خود بھی کوئی گیم کرتے ہیں یا صرف قیادت ہی کرتے ہیں؟ اس پر موصوف نے عرض کی کہ میں بہت گیمز کرتا ہوں، بیڈمنٹن ریگولر کھیلتا ہوں، ہال میں پیچھے ہم نے کورٹ لگائے ہوئے ہیں۔ حضور انور کے استفسار پر موصوف نے بتایا کہ جس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی میں کھیلتے ہیں اور اسے گیم سینٹر بنایا ہوا ہے۔ بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس ہوتی ہے۔ 15 سے 20 انصار باقاعدگی سے آتے ہیں۔ ہفتے میں 2 دن ہماری انصار اللہ کی گیم ہوتی ہے۔ اس پر حضور انور نے فرمایا کہ ماشاءاللہ کھیلا کریں، باقیوں کی بھی صحت اچھی کروائیں۔ قائد تربیت نو مبائن سے بات کرتے ہوئے حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی کہ اچھی طرح تسلی کرنی چاہیے کہ نو مبائن اچھی طرح مل جل گئے ہیں، ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کریں اور ان کے ساتھ انٹریکشن زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ مجھے فجین لگ رہے ہیں۔ آپ کو پھر زیادہ انٹریکٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ پاکستانی بیٹھ کے اپنی گپیں مارتے رہیں اور ان کو کوئی نہ پوچھے۔ ان کو اپنے سسٹم میں ایبزارب کرنے کے لیے ان کو ساتھ ملانا ہوگا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے صدر صاحب مجلس انصار اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وقت ختم ہو گیا ہے، بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال تھا بھی تو جو سوالوں کے جواب میں دے چکا ہوں انہی باتوں پہ عمل کر لیں تو وہی آپ کے لیے کافی ہیں۔ ملاقات کے آخر پر حضور انور اید اللہ نے فرمایا کہ اچھا، اللہ حافظ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رپورٹ مرتبہ قمر احمد ظفر، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جرمنی۔ آواز مرزا عمران احسن۔